جنرل سعید صاحب، یہ جو حالیہ انڈیا اور پاکستان کا تصادم تھا، اس میں سائبر کے فرنٹ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا کو ہم نے نیچا دکھایا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ اسپیس کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہو، کیونکہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس سے بھی کافی فائدہ اٹھایا ہماری ایئر فورس نے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر آئندہ دوبارہ کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ زور سائبر کے اور اسپیس کے محاذ پہ ہوگا؟ جی امیر صاحب، یہ جو گفتگو نیوکلیئر پہ چل رہی تھی، بہت اچھا تجزیہ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ صدیقی صاحب نے کیا. تو ہمارے سننے والوں کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کو یک طرفہ نہ کہیں دیکھیں ہم. اگر ادھر ڈسٹرکشن ہوگی تو ڈسٹرکشن ادھر بھی ہو. تو اس لیے چاہیے یہ کہ دونوں طرف عوام بھی اپنی اپنی لیڈرشپ پہ یہ پریشر ضرور ڈالیں کہ ہم نے جس طرح 78 ایئرز تک زندگی گزار لی ہے نیوکلیئر کی موجودگی میں، ہم نے اس طرح اس ریبلری میں آگے زندگی نہیں گزارنی. دنیا سے سیکھ کے کہیں کسی اور ڈائریکشن میں ہم نے چلنا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے سائبر کی اور اسپیس کی، سائبر تو بہت اچھے طریقے سے یوز کیا پاکستان کی آرم فورسز نے اور ایجنسیز نے اس ملٹری کانفلکٹ میں. ادھر سے بھی کوشش کی گئی، لیکن ایک سپریورٹی ہے جو ادھر سے دکھائی گئی، اور وہ پوری دنیا ایکنالج کر رہی ہے کہ EW میں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے اندر پاکستان نے وہ صلاحیتیں دکھائیں جس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی انڈیا کی طرف، وہ سرپرائز کیا انہوں. اب بات یہ ہے کہ غربت تو ادھر بھی بہت ہے، غربت ادھر بھی بہت ہے. اگر دونوں ملک چاہتے ہیں کہ آگے جا کے اسپیس میں بھی ایک دوسرے کے وسائل کو نقصان پہنچانے کے لیے صلاحیتیں پیدا کی جائیں، تو پھر سارے جو پیسے ہیں وہ اس طرف ڈائیورٹ کرتے جائیں دونوں، اور یہ بہت کاسٹلی آپشن ہے. تو اس طرف ڈیفنس میں اور اپنے ذرائع اور اپنی انویسٹمنٹ بڑھاتے جائیں، اور اس کی قیمت کس کو ادا کرنی پڑے گی؟ ان لوگوں کو جو پہلے ہی غربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایسا وقت نہیں آنا چاہیے جس میں نان کانٹیکٹ وارفیئر میں دونوں ملک اتنا انویسٹ کر دیں کہ آج سے 10 سال بعد یا اس سے بھی کچھ سال بعد انڈیا میں اور پاکستان کے لوگ جو آرم فورسز میں ہیں اور جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، وہ اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں پکڑ کے وار گیم جس طرح چلتی ہیں PS5 پہ، اس طرح ایک دوسرے کو آٹونومس ویپن سے ٹارگٹ کر رہے ہوں. ایٹ دی کاسٹ آف واٹ؟ ایٹ دی کاسٹ آف ویلفیئر آف اون. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اس طرف نہیں چلنا. بالکل ٹھیک ہے. ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب، اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ ہمارے پانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمارا پانی بند کر رہا ہے، اور ٹھیک ہے مودی صاحب دھمکیاں بھی دیں، اشتعال انگیز بیانات بھی دیں، لیکن وہ بار بار اگر پانی بند کرے گا تو پھر تصادم کا خطرہ تو رہے گا. اور اگر خطرہ تصادم کا ہے تو کیا یہ سائبر اور اسپیس کے محاذ پہ زیادہ لڑائی ہوگی بنسبت کے زمین اور فضا میں؟ ہمیں سب، میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ جس قسم کی لڑائی آپ نے ابھی دیکھی ہے 6-7 کو اور 10-11 کو، اس کو آپ شاید ملٹیپلائی کر لیں، لیکن اس کی جو اپلیکیشن آف ایئر پاور ہے، جو اپلیکیشن آف گراؤنڈ فورسز جو ہیں، وہ تقریباً میرے حساب سے اسی طرح سے رہے گی. لیکن عبور کس کو زیادہ حاصل ہوگا ان چیزوں پہ، وہ اس میں کامیابی سے اور اس کو کامیابی زیادہ ہوگی. آپ نے دیکھا ہے کہ اس پرٹیکولر ایئر بیٹل میں انہوں نے بھی اپنا کیا، ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹمز بھی تھے، ایئر بورن جیمرز بھی تھے، رفیل، مراج 2000، سو-30، MiG-29، S-400 اور بھی چیزیں جو تھیں ان کے پورے سسٹم کا ایک حصہ تھیں. وہ نیٹ ورک تھے، انہوں نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ہماری طرف جو تھی اسی طرح سملر کیا کہ ہماری امپلائمنٹ تھی اور سملر اکوپمنٹ تھا، لیکن ہو سکتا ہے ہماری اکوپمنٹ ان سے بہتر ہو سکتا ہے ہمارا کی ٹریننگ اور پروفیشنسی ان سے بہتر ہو. اور یہ چیز ہم نے پچھلے جو 3-4 سالوں میں بہت زیادہ کیپیبلٹی ہم نے ایکوائر کی ہے، بہت زیادہ ٹریننگ ہم نے کی ہے ان چیزوں پہ. تو ایک بات تو میں بھی اپنی تھوڑی سی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں جی کہ ہمارے جو ایئر فورس کے پائلٹ ہیں ان کی ٹریننگ نہ صرف انڈیا سے بلکہ چائنا سے بھی بہتر ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین پائلٹس میں سے ان کا شمار ہے. یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور آج نہیں، یہ انہوں نے اپنا یہ مقام برقرار رکھا ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی
اب ہم کوئی ریلیکس نہیں کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری ملٹری ریلیکس نہیں, ہماری ملٹری فوراً اس موڈ میں چلی گئی ہے کہ جی نیکسٹ راؤنڈ کے لیے تیاری کرنی ہے, اور اس راؤنڈ میں بھی انشاءاللہ ان سے جیسے ابھی پرفارم کیا ان کو آؤٹ پرفارم کریں گے اس راؤنڈ کے اندر بھی. بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب. اور آج یوم تکبیر پر ہم پاکستان سے مودی کو تو کوئی پیغام نہیں دیں گے, لیکن جو انڈیا کی پبلک ہے اور انڈیا کے وہ لوگ جو آج کل وی پی این لگا کے اور جیو ٹی وی کے تمام پروگرام اور ہمارا بلیٹن بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, ان کو صرف یہی گزارش کریں گے کہ بھائیو ذرا خیال کرو, یہ جو مودی صاحب بیانات دے رہے ہیں اس سے پاکستان کو تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. فرق اگر پڑتا ہے تو آپ کو پڑتا ہے, کیونکہ آپ کا ملک بڑا ہے, آپ کی اکانومی بڑی ہے, آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے. تو اگر مودی صاحب نے انڈیا اور پاکستان کو کسی ایٹمی جنگ میں پھنسا دیا تو زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ انڈیا کا.